ہرمز کو شکست دینے کے بعد خالد بن ولید نے 2 چھوٹے دستوں کو ہوفیر اور کاظمہ کی جانب روانہ کیا۔ اس دوران ساسانی سلطنت کے شہنشاہ یزدگرد سوم نے ایک اور ساسانی کمانڈر کرن کے زیر اہتمام ایک لشکر روانہ کیا۔ ساسانی لشکر کے آنے سے پہلے حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے حفیر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور اس فتح کے بعد انہوں نے ایک خط حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا کہ ایک نئی ساسانی فوج جنوب کی طرف سے بڑھ رہی ہے۔ یہ خط ملتے ہی سیدنا خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ ابالا شہر کی جانب چل پڑے، اور یہاں سے ساسانیوں اور عربوں کے درمیان ایک دوسری جنگ ہوئی جسے جنگ مزار اور بیٹل آف دی ریور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اپریل کے تیسرے ہفتے میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ساسانیوں کے پاس 25 سے 50 ہزار کی تازہ دم فوج تھی، جبکہ سیدنا خالد بن ولید کے پاس صرف 18 ہزار کے قریب عرب فوج تھی، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے نئے فوجی تھے جنہیں سیدنا خالد بن ولید نے مقامی عرب قبائل سے انہیں بھرتی کیا تھا۔ جنگ سے پہلے خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ بالکل تیار کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ذاتی طور پر اپنے لشکر سے نکل کر ساسانی لشکر کا جائزہ لیا، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ مسلمان یہ جنگ کیسے جیت سکتے ہیں۔ جلد خالد بن ولید اپنے لشکر میں واپس آئے اور انہوں نے جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ میں ساسانی اور عربوں کے لشکر کی ترتیب تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ساسانی کمانڈر تنہا میدان جنگ میں اترا، اور اس نے عرب لشکر کو للکارتے ہوئے مقابلے کی دعوت دی۔ خالد بن ولید مقابلے کے لیے میدان میں اترنے ہی والے تھے کہ ایک اور مسلمان جنگجو گھڑسوار سیدنا خالد بن ولید سے پہلے ہی ساسانی سپہ سالار کے مقابلے کے لیے سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں اترا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عرب جنگجو نے ساسانی کمانڈر کا کام تمام کر دیا۔ ساسانی سپہ سالار کی موت سے ساسانی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس پر ساسانی لشکر کے باقی 2 کمانڈروں قبا اور انوش جان کو مجبوراً میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ ان دونوں کمانڈروں کے مقابلے کے لیے مسلمان لشکر میں سے حضرت عاصم اور حضرت عدی سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ جلد ساسانی کمانڈر عرب جنگجوؤں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس ابتدائی فتح کے بعد اپنی پوری فوج کو حملے کا حکم دیا۔ ساسانیوں نے اگرچہ اپنے تمام اعلیٰ کمانڈروں کو جنگ میں کھو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میدان جنگ میں جم کر عربوں سے لڑتے رہے۔ شروع میں تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو پیچھے بھی دھکیل دیا تھا، لیکن یہاں ساسانی لشکر سے غلطی ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ ساسانی لشکر میں کوئی اعلیٰ کمانڈر یا پھر سپہ سالار نہیں تھا، اس لیے جب عرب لشکر پسپائی کر رہا تھا تو ساسانی لشکر کی صفیں غیر منظم اور بے ترتیب ہو گئیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ساسانی لشکر کی اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پاس موجود 2 گھڑسوار دستوں کو پیدل جنگجوؤں کی کمک کے لیے انہیں روانہ کیا۔ ان دونوں گھڑسوار دستوں نے دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کر کے ساسانی لشکر کے پیدل دستوں کو تہہ تہہ کر دیا، جس پر ساسانی لشکر کے پیدل دستے میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس دوران سیدنا خالد بن ولید کے گھڑسوار دستوں نے دائیں اور بائیں جانب گھڑسواروں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یوں میدان جنگ میں موجود تمام ساسانی لشکر سوائے ان کے جو بھاگ چکے تھے سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ بھاگنے والے سپاہیوں کا تعاقب کیا، اور اس پسپائی کے دوران جب ساسانی لشکر دریا کے بالکل پاس پہنچا تو یہاں عربوں اور ساسانیوں کے درمیان ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس مارکے میں بھی سینکڑوں ساسانی سپاہی عربوں کے ہاتھوں مارے گئے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو دریا میں سے تیر کر زندہ دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ جنگ کے اختتام پر شہنشاہ کی فوج میں 15 سے 30 ہزار کی ہلاکتیں ہو چکی تھیں، جبکہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کی ہلاکتیں صرف سینکڑوں میں تھیں۔ اس جنگ میں فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ورس عراق میں مزید فتوحات روک دیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اس خطے میں ایک نئی انتظامیہ بنانا چاہتے تھے، اور یہاں ٹیکس کا ایک مضبوط نظام بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ساسانی سلطنت میں داخل ہونے سے ان کی سپلائی لائن کٹ سکتی تھی، اور وہ ایسے علاقے میں پہنچ جاتے جہاں نہ تو عرب قبائل ہوتے اور نہ ہی صحرا ہوتے، کیونکہ سیدنا خالد بن ولید صحراؤں کے کناروں پر لڑنا بے حد پسند کرتے تھے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ صحرا میں رہ کر اپنی مرضی کی جنگی چالیں چل کر دشمن پر فتح حاصل کر سکتے تھے۔ یہاں ابتدائی انتظام مکمل کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے چند دستے شمال کی طرف روانہ کیے
تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ساسانیوں کا کوئی مزید لشکر ان کی طرف پیش قدمی تو نہیں کر رہا۔ ساسانی سلطنت میں ڈاک کا نظام بہترین تھا، اس لیے جلد ساسانی لشکر کے شکست کی خبر یزدگر سوم کے پاس پہنچی، جس پر شہنشاہ نے اپنی سلطنت کے شمالی اور مشرقی حصوں کی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ دارالحکومت کٹیسپین میں جلد از جلد جمع ہوں۔ اب ساسانیوں کے لیے میدان جنگ تھوڑا ہٹ کے تھا، کیونکہ ساسانی فوج سیدنا خالد بن ولید کے زیر کنٹرول علاقوں پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ عرب اب اس روڈ کو کنٹرول کر چکے تھے۔ چنانچہ جب دارالسلطنت میں اندرز غز کی کمانڈ میں پہلی فوج پہنچی تو اسے ولاجہ شہر کی جانب بھیجا گیا، اور انہیں امید تھی کہ عرب الحیرہ کی جانب سے ان پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ ساسانی فوج جو گزشتہ جنگ میں بھاگ کر دارالسلطنت کی طرف جا رہی تھی وہ اندرز غز کی فوج میں شامل ہو گئی، اور اس کی تعداد 25 سے 30 ہزار کے درمیان ہو گئی۔ اس فوج نے مئی میں ولاجہ کے باہر اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ دوسری فوج کی قیادت ساسانی فوج کا ایک اور اعلیٰ کمانڈر بہمن کر رہا تھا۔ اس دوران سیدنا خالد بن ولید کے جاسوس لمحہ بہ لمحہ ایک ایک خبر سیدنا خالد بن ولید کو دے رہے تھے، اور یوں خالد بن ولید دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب سیدنا خالد بن ولید کے پاس جیسے ہی ابتدائی معلومات پہنچی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں لشکروں میں سے کسی ایک کو جلد شکست دینا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں لشکر آپس میں مل گئے اور متحد ہو گئے تو پھر مسلمانوں کے لیے فتح مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید نے ابالا میں اپنی ایک چھوٹی سی فوجی چھاونی قائم کی، اور وہ باقی فوج کے ساتھ اندرز غز کو شکست دینے کے لیے مغرب کی جانب انہوں نے پیش قدمی شروع کی۔ اس دوران سیدنا خالد بن ولید نے راستے میں عرب قبائل سے مزید فوجی بھرتی کیے، اور اسلامی لشکر کی تعداد 20,000 کے قریب پہنچ گئی۔ یوں سیدنا خالد بن ولید مئی کے دوسرے عشرے میں بہمن کی فوج کے آنے سے پہلے ہی اندرز غز کے لشکر کے سامنے جا پہنچے۔